ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں آج اگر وزیر اعظم نے جو کام کیے ہیں 3 کام ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے اسمبلی توڑی ہے اور انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کے ایکسپیرینس سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہی کام وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی کر سکتے تھے، تو اس میں نہ کانسٹیٹیوشن کا تھا نہ کوئی کرائسس آنا تھا، تو یہ ٹائمنگ کا کیا چکر ہے؟ تینوں چیزیں بڑی ریشنل ہیں، بڑی ڈیموکریٹک ہیں، مگر انہوں نے ایک نیا کرائسس پیدا کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب 3 چیزیں انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا کیونکہ وہ ابھی تک موجود ہیں، اور اگر یہ نارمل حالات میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی تو اس میں پھر یہ ہوتا کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن 3 دن میں مل کے ایک کیئر ٹیکر کا اعلان کرتے، اور کیئر ٹیکر اگر 3 دن میں نہیں فیصلہ ہو پاتا تو پھر معاملہ 3 رکنی کمیٹی میں چلا جاتا، اور وہاں پر بھی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جاتا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے۔ لیکن اب یہاں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اسمبلیاں توڑی اس طرح سے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ آرٹیکل 5 ہے۔ اچھا، وہاں اگر آپ سنیں اپوزیشن کا اگر نقطہ نظر سنیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں؟ وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، وہ یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 کے تحت اگر رولنگ رہتی ہے تو وہ غدار ہے۔ دیٹ دا پوائنٹ۔ اور اس لیے جو ان کا جواب ان کی طرف سے پوائنٹ ریز ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی اب اگر سپریم کورٹ نے ایک صورت فیصلہ دینا ہے، بہرحال مطلب یا وہ کہتے ہیں کہ رولنگ ٹھیک ہے، اگر رولنگ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آرٹیکل 5 میں غیر ملکی سازش کا حصہ بنے، ٹھیک ہے، اور اگر غیر ملکی سازش کا حصہ بن کے انہوں نے کرا، آپ نے سنا بھی وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ وہی بات کی ہے، یعنی عمران خان صاحب، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے، وزراء کوئی نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہے، تو اگر وہ آرٹیکل 5 میں انہوں نے قرارداد پیش کی ہے تو پھر ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے۔ ملک الیکشن کی طرف تب جائے گا جب یہ اسمبلی ایک نیچرل پروسیس میں ڈیزالو ہوتی اور اس میں قرارداد عدم اعتماد جو ہے اس کو آرٹیکل 5 کے تحت نہیں اڑایا جاتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج جو ساری صورتحال رہی آپ نے اس کو بیان کر دیا، بڑا کلیئر آپ نے کر دیا۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ اب سپریم کورٹ میں جب جا رہے ہیں، حکومت کن پوائنٹس پر، کن نکات پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گی، اور اب آنے والے جو چند لمحات ہیں، چند گھنٹے ہیں، چند منٹس ہیں، وہ آپ کیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت نہیں ہے اس وقت آئینی طور پہ حکومت نہیں ہے، حکومت ڈیزالو ہو چکی ہے۔ حکومت کا مطلب ہے پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ۔ اچھا، پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ، چونکہ پرائم منسٹر موجود ہیں، اور جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اگلے 15 دن تک وزیر اعظم رہیں گے، لیکن وزیر قانون نہیں ہے، غالباً وزیر داخلہ نہیں ہے، جس طرح اب مجھے نہیں پتا اس میں ایگزیکٹلی کیا وہ وزیر ہیں نہیں ہے، لیکن میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جب اسمبلی توڑ، جی صرف وزیر اعظم ہی ہے آئینی طور۔ ہاں، تو کابینہ اگر نہیں ہے تو پھر حکومت نہیں ہے۔ حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ، تو پرائم منسٹر موجود ہیں، حکومت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ مطلب۔ اچھا، اب یہ میں نے کہا نا کانسٹیٹیوشن کرائسس ہے کہ حکومت جو ہے وہ کابینہ کے ساتھ کا، اور 3 دن میں کیا شہباز شریف جو کہ آرٹیکل 5 کے تحت ایک سازش میں پوری جماعتوں کے ساتھ ملوث ہوئے، اور وزیر، تو میں نے کہا کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور آج کے دن ہی ایک، اسی لیے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک رولنگ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک رولنگ کے آئے بغیر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، کوئی نہ کوئی ایک رولنگ ضرور رہے تاکہ ایک نیچرل پروسیس میں معاملہ الیکشنز کی طرف جائے۔ اس طرح الیکشنز کی طرف ہم نہیں جا رہے، اس طرح ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت پہلے اس مراسلے کی تحقیقات کا حکم دے دے کہ یہ اس چیز کو پہلے فائنڈ کیا جائے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر جس طرح سے آپ بتا رہے آرٹیکل 5 کی، تو پھر اس طرح سے تو 178 ارکان پہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ میں بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں، میرا یہی نقطہ نظر ہے، اور میں تو اس لیے آج 3 تاریخ آخری تاریخ ہے، یعنی آج کے بعد پھر وہ قرارداد وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ رولنگ اپنی جگہ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اس سے زیادہ میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ کرائسس ہے، کیونکہ لائلٹی آف دا اسٹیٹ چیلنج ہو گئی ہے ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی بھی اور ان کے کارکنوں کی بھی۔
اچھا میں اس پہ جو بات کہہ رہا تھا، جو آپ کا سوال وہ یہ کہ عدالت اس کے اوپر اگر تحقیقات کا حکم دیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا ٹائم ہے. مطلب ایک کمیشن بنے گا، میمو کمیشن، کئی روز لگیں گے، اس کی سماعتیں ہوتی رہیں گی، اس کے خدا جانے اس میں شہادتیں آئیں گی. اس میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے آپ سے الگ کر چکی ہے، وہ کہہ چکی ہے کہ جی یہ سیاسی معاملہ ہے. تو اگر تحقیقات اس کی ہونی ہوتی تو اس کی پچھلے ہفتے 10 دن سے جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے تب سے اس کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بن جاتا، وہ بھی نہیں بنا. اس اسٹیج پہ جو ہے نا یہ فوری ہے. مطلب میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ احترام ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ اس طرح کا کرائسس شاید ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا. آپ بہت سینئر صحافی ہیں، آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا بھی ہے اپنی صحافت کے اس دور میں. اس طرح کی کوئی نظیر، عدالتی نظیر ملتی ہے اس طرح کی سچویشن کی، جب عدالت پہ ایسی کوئی سچویشن آئی ہو اور اس طرح کی کوئی ڈیسیژن عدالت کو لینا پڑا اور سنڈے کو اس طرح سے عدالت سے لگی ہوں؟ مجھے یاد ہے کہ 3 نومبر کی ایمرجنسی میں شاید اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی تھی جب 7 رکنی بینچ نے آ کے اس ایمرجنسی کو کالعدم قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ مزید بھی عدالتی کارروائی ہوئی تھی اس پہ. اس وقت میں اتفاق سے اسی طرح سے بیٹھا ہوا تھا وہ جب ایمرجنسی لگی تھی ٹی وی سکرینز پہ. یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ بدتر کرائسس ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں پہلی رمضان، درمیان میں افطار کا ٹائم آ رہا ہے، وہاں پر ابھی اس کی سماعت شروع ہوگی کچھ دیر کے اندر، اور اس کے بعد دلائل دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بحث شروع ہوگی. ادھر پارلیمنٹیرینز سارے جمع ہیں، وہ ادھر ہی افطار کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لائٹ جلی ہیں. یہ شام تک رات تک معاملہ چلنا ہے. میرا جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آج 3 تاریخ کی آخری تاریخ رکھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا وہ چودھری سرور بھی ایک بات کر رہے ہیں کہ 3 تاریخ امپورٹنٹ تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نہ ایک رولنگ ہمیں دیں، مطلب سپریم کورٹ ایک نہ ایک رولنگ ضرور دے اس کے اوپر، تاکہ یہ تو طے ہو کہ یہ آرٹیکل 5 ہے نہیں ہے، کیا استحقاق تھا نہیں تھا، یہ کیا پاسبل ہے کہ جی اگر ہاں یہ تو پاسبل ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو اراکین کے نمبرز کے اوپر آپ ختم کر دیں کہ جی ادھر 50 ہیں ادھر 100 ہیں، ادھر 55 ہیں ادھر 150 ہیں. یہ تو ممکن ہے، مطلب آرٹیکل 5 کیوں لگا دیا گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب فوری طور پہ میرا خیال ہے اگر میں کہیں تو عائشہ نے اگر چپ کا روزہ توڑ دیا. عائشہ بک صاحب السلام علیکم. نہیں روزہ نہیں ٹوٹا. وعلیکم السلام بٹی صاحب. اچھا میں نے کہا سوری معافی چاہ رہا ہوں کہ آپ آرام نہ کر رہی ہوں. اچھا یہ بتائیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا سنجیدہ پن پوائنٹ کی ہے، ڈاکٹر صاحب کے جیسے آرٹیکل 5 کے مطابق اس وقت اپوزیشن کے لوگ جتنے بھی عدم اعتماد دیے وہ سارے آرٹیکل 6 مقدمہ ہوتا ہے. تو کیا حکومت الیکشن لڑے گی کس کے ساتھ؟ اگر اتنی بڑی اپوزیشن حکومت کے راستے سے ہی ہٹ جائے، ان پہ مقدمہ ہو جائے، تو یہ یقیناً الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. کیا آئندہ الیکشن ہو سکیں گے ان حالات میں؟ بھٹی صاحب بڑا ویلڈ سوال ہے، اور ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے جس طرح آرٹیکل 5 کے اوپر بات کر رہے تھے، جس طرح میں پرسیو کر رہی ہوں پچھلے 4-5 دن سے اسلام آباد میں، یہ 2 میرے حساب سے اس کے اینگل بنتے ہیں. ایک پولیٹیکل بنتا ہے، ایک لیگل بنتا ہے. پہلے لیگل والا جو تھوڑی بہت ابھی سمجھ آئی جب یہ آرٹیکل 5 کو استعمال کیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے بھی، اور اسپیکر کا نام انہوں نے استعمال کیا وہاں پر، جب وہ 25 تاریخ کو ٹیک اپ کی گئی قرارداد کو عدم اعتماد کی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر مسترد کیا، اور یہ آرٹیکل 5 لگائی، جس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے کافی بار اس کو ایکسپلین کیا ہے، جس کے اندر آپ کی پوری اپوزیشن اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے. یہ سپریم کورٹ کو بتانا پڑے گا. یہ جتنی لوگوں سے بات ہوئی، یہ ہمارے پارلیمانی ریکارڈ کا حصہ بن ہی نہیں سکتی ہے. یہ جو کام کر دیا گیا ہے آرٹیکل 5 کا جس طرح استعمال کیا گیا ہے، یہ اس کو ہولڈ ہی نہیں کیا جا سکے گا، اس کو ہٹانا پڑے گا، یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بن سکے گی. اس کو اب جب ڈاکٹر صاحب آگے سے وہ کہتے ہیں کہ غداری اور یہ ساری چیزیں، یہ چل رہا تھا کچھ نہ کچھ، کیونکہ جتنی میٹنگ 3 دن میں پرائم منسٹر کی ہوئی ہیں، یہ غداری کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اسلام آباد میں. جو پچھلا سیشن تھا وہاں پر بھی جو حکومتی لوگ تھے اس وقت، وہ غدار کا نعرہ اس تسلسل سے پچھلے 4 دن میں اسلام آباد میں نے سنا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں کہ پارلیمنٹیرینز ایک دوسرے کی طرف صرف اس بات پر اشارہ کریں. تو آرٹیکل 5 پہلا بڑا سوال بنے گا، یہ ہولڈ کی جائے گی رولنگ نہیں کی جائے گی، یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کورس کیسے لیا جانا ہے. اب اگر اس کو تھوڑا سا وہ جو خط والا معاملہ ہے نا، جس کو پرائم منسٹر صاحب 27 تاریخ سے بات کر رہے ہیں، اس پہ کافی سینئر جرنلسٹوں سے بات کی کہ اس کے اندر جو آیا ہے، جتنا کچھ بھی منظر عام پر آیا ہے،
किस हद तक उसको संजीदगी से लेने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में भी इस पे सवालात हुए। अब अगर मैं उन सवालों के हिसाब से जो वो जवाब दे रहे हैं, हुकूमत जिस संजीदगी से एक ग्रेव इसको बता रही है और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए मुल्क के सियासतदानों को गद्दार डिक्लेयर करने के नाम के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर ना जाना और इसको इस्तेमाल करना, मैं इसको यहां तक तो समझती हूँ कि पॉलिटिकल यूज इसका किया गया है। अच्छा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक एलामिया जारी हुआ है, जिसको एक बहाना मैं कहूंगी बना के रख के, क्योंकि वहां सवाल किया गया प्राइम मिनिस्टर से कि आप इसको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस संजीदगी की बात कर रहे हैं, ये वहां से क्यों नहीं हो रही, वहां से क्यों नहीं हो रही जिनके नाम पर आप इस एलामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जवाब था ये उनसे पूछे। तो अब अगर आप इस एलामिया को, मैं थोड़ा सा इस एलामिया पे बात करना चाहूंगी। जब आप उस एलामिया की बात करते हैं, उसके अंदर ये जरूर कहा गया है कि जो मेरी कुछ सीनियर यहाँ पे लोगों से भी बात हुई, वो कहते हैं कि इस तरह का लबो लहजा या जबान इस्तेमाल नहीं होती है। ये एक तरह से धमकी ही इसको कहा जा सकता है कि आपको पहुंचाई गई कि हम इस गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की, और ये कंडेमेबल है। उसके लिए एक जो है रिमार्क वो भेज दिया गया उनको। लेकिन जो चीज इस एलामिया में से मिसिंग है और जिसके डॉट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं मुल्क की पॉलिटिकल एलीट के साथ, वो सवालिया निशान बनते हैं। क्योंकि इसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर अब तसलसल से नाम ले रहे हैं मुल्क का, एलामिया से वो नाम मिसिंग है। दूसरी बात, इसके अंदर कहीं भी किसी प्लॉट का जिक्र नहीं है कि कोई प्लॉट जो है वो बनाया गया है डिस्टेबलाइज करने का, किसी बैरूनी साजिश की कोई बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर बार बार फंडिंग और फिर उसकी पूरी ट्रेल की बात करते हैं, वो कहीं मौजूद नहीं है। अगर आप इतना बड़ा इस बात को कर रहे हैं, जिसको आप पार्लियामान में लाएंगे, आप आइन को बुलडोज करेंगे, पार्लियामानी लीडरशिप को कहेंगे कि इनको गद्दार है, इनको अंदर डाल दो, तो अल्टीमेटली ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा कि जो सब कुछ आपने सीक्रेट एक्ट कहकर बंद कर दिया वो खोलना पड़ेगा आपको। तो वंस फॉर ऑल हमें ये कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं चीजों के साथ। क्योंकि जो नजर आ रहा है, जिस तरीके से हैंडलिंग हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, गलत अंदाज है किसी भी मुल्क की तरफ से। लेकिन अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप रखें तो ये कोशिश रही हुकूमती जमात की तरफ से, अगर उनको आयशा इसी पर मैं भट्टी साहब से सवाल पूछना चाहूंगी। आयशा, बस वोटिंग ना करवानी पड़े, दिस वाज द प्राइम पर्पस। जी ठीक है आयशा। भट्टी साहब, आज DGISPR से जब बात की गई, उनसे कहा गया कि इस सारे प्रोसेस में क्या फौज का कोई किरदार है, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अब चूंकि मामला कौमी सलामती वाले बात पे भी आ रहा है, जैसे डॉक्टर साहब भी बार बार कह रहे हैं आर्टिकल 5 की बात की जा रही है, तो न्यूट्रल फैक्टर कब तक न्यूट्रल रह सकता है? क्योंकि रियासत की भी तो कुछ जिम्मेदारी इसमें आती है। फौज जो है ना, किसी एक सियासी जमात की नहीं होती, एक पूरे मुल्क की होती है और मुल्क की सलामती की जामन होती है। ये नहीं हो सकता कि वो सियासत में तो उन्हें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुल्क में आइन की वायलेशन की जाती हो, मुल्क को अनारगी और खाना जंगी की तरफ ले जाया जाता हो, जंगल का राज आ जाए, तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। अगर ये मुल्क है तो हम सब हैं, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब खामोश रहेंगे। लेकिन जो एक हमारे बड़े काबिल एहतराम है, जो 2 साल से जबरदूस उन्होंने करवाना था, और ऐसी हालात हो गया कि अब इस जबरदूस को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एमिकेबली कोई रास्ता निकाल सकती है, वरना खान साहब ने तो आखिरी गेंद तक लड़ने की बजाय मेरी नजर में गेंद बैट विकेटें लेके भाग गए ग्राउंड से। अब देखिए पिच पे उस वक्त अपोजिशन है जिनके पास ना बैट है, ना गेंद है, ना बॉल है। सर पिच भी ले गए हैं और पिच भी ले गए। तो अब मुझे समझ नहीं आती, शहबाज शरीफ गेंद कराएंगे, आसफ अली जरदारी बैटिंग कैसे करेंगे? यहाँ तो इशारों में यूं बॉलिंग होगी, इशारों में यूं छिक्का मारेगा, तो ये बड़ी सिचुएशन है। मेरा ख्याल है ऐसे हालात में चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट नजर ना आए, लेकिन उन्हें कोई ना कोई रोल अदा करना होगा। बज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आएंगे, बाकी मलिक साहब काफी देर से खामोश हैं। मलिक साहब और शहजाद हुसैन भट्ट साहब की जानिब में बढ़े। भट्ट साहब, आप बात कर रहे थे पंजाब के हवाले से, भी इस पर भी जो मरासला है इस पर भी गुफ्तगू जारी है। पैरेलल एक साइड पे शेख रशीद साहब ने भी कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ भी हमें तहलील कर देनी चाहिए, ये बात वहीं पर रह गई थी। पंजाब में भी क्राइसिस आ सकता है, पंजाब में भी क्राइसिस ऑलरेडी है, गवर्नर नहीं है, वज़ीर आला नहीं है, तो पंजाब में क्या चल रहा है? देखें, जिस तरह भट्टी साहब अभी फरमा रहे थे, तो उसमें वहाँ पर लाइट भी नहीं है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया हुआ है, ये भी सूरत हाल है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में चौधरी परवेज लाई साहब का कहना है कि असेंबली जो है वो तहलील नहीं हो रही अभी तक। अच्छा। ये उनका मौकफ है। हाँ। अब दूसरी साइड पे देखिए, अगर आप फैक्ट एंड फिगर की बात करें तो वो तो अब बात बहुत आगे चली गई है कि किसके पास तादाद क्या थी क्या नहीं थी। अब तो दिल्ली दूर हंस वाली बात चली गई है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के असीर होने तक वो बात है। अब तो बात ये है कि इस वक्त गवर्नर पंजाब भी नहीं रहे
اور اب الیکشن جو بھی ہے وہ بھی ہو گئے. لیکن سب سے دکھ اور افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پنجاب اسمبلی میں آج رویہ اپنایا گیا نا, وہ اس پہ بہت دکھ ہے. ایک تو پنجاب اسمبلی کے اندر صبح سے جو سچویشن چل رہی ہے وہ ساری سچویشن اچھا صبح سے خوشی والی کون سی بات ہے ملک صاحب؟ دکھ والی تو ساری ہیں. وہ تو انجوائے کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے تو کہا تھا کہ سنڈے کو آپ انجوائے کریں گے, یہی ان کا انجوائے آپ کر تو رہے ہیں.